قربانی کا حکم۔ قربانی واجب ہے، اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی وہ واجب ہے۔ اس پر علامہ فخر الدین ابو محمد عثمان بن علی زیلعی الحنفی رحمہ اللہ وفات 743 ہجری فرماتے ہیں: تجب علی حر مسلم مقیم موسر عن نفسه لا عن طفله شاة او سبع بدنة یوم النحر الى آخر ایامه۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 473۔ ترجمہ یہ ہے 10 ذوالحجہ سے لے کر قربانی کے آخری ایام یعنی 12 ذوالحجہ تک ہر اس آدمی پر جو آزاد مسلمان مقیم اور صاحب نصاب ہو ایک بکری یا ایک بڑے جانور کے ساتھ میں حصے کی قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ وجوب اسی پر ہوگا، اس کے بچوں کی طرف سے نہ ہوگا۔ اب اس پر دلائل قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت ہے سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 فصلی لربک وانحر۔ تو اس میں ابو بکر احمد الرازی الجساس رحمہ اللہ وفات 370 ہجری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس میں 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی ایک بات یہ کہ عید کی نماز واجب ہے اور دوسری بات قربانی واجب ہے۔ مفسر قرآن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1225 ہجری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، حضرت عطا اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصلی لربک وانحر سے مراد قربانی کے دن عید کی نماز اور قربانی کرنا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز عید اور قربانی دونوں واجب۔ قربانی کے جانوروں کی عمر کے بارے میں ہے کہ بکرا ہو بکری ہو تو وہ ہونی چاہیے 1 سال کی، اور ایسے ہی گائے ہو یا بھینس ہو تو اس میں عمر 2 سال کی ہو، پوری 2 سال، اور اونٹ جو ہوگا وہ 5 سال کا ہو۔ اور بھیڑ اور تنبے کے بارے میں آیا کہ اگر وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن بکرا اور بکری کے اندر اگر 1 سال سے بھی کم ہوگا تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں۔ اچھا، یہاں پر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دانت نکلے، جو بندہ اس کو جانور کو پالنے والا ہے اس بندے سے پوچھا جائے کہ اس کی عمر کتنی ہے اور اس اعتبار سے اندازہ لگا کر اس کی قربانی کی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے دانت نہ نکلے ہوں تو 1 سال کا ہونے پر اس کی قربانی نہیں ہوگی، 1 سال کے ہونے پر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ایک بات اور یہاں پر لحاظ رکھنا چاہیے کہ 7 اعضاء ایسے ہیں کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو حرام ہے اور باقی 6 چیز جو ہے مکروہ تحریم ہے۔ تو پہلی چیز جو حرام ہے جانور کی وہ بہتا ہوا خون ہے، تو بہتا ہوا خون یہ جانور کا حرام ہے، اور باقی جو 6 چیزیں ہیں وہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی بھی حرام کے قریبی ہوتا ہے، جو سمجھ لیجئے کہ مکروہ تحریمی عملاً تو حرام ہے اور حکماً مکروہ تحریمی وہ کیا ہے؟ نمبر 2 مادہ جانور کی پیشاب کی جگہ، ایسی خصیتیں جو بکری کے خصیہ ہوتے ہیں جن کو ٹیسٹس کہتے ہیں وہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 4 غدود، اور نمبر 5 نر جانور کے پیشاب کی جگہ، اور نمبر 6 مثانہ، اور نمبر 7 پتا۔ یہ 7 اعضاء تھے۔ ان کو بعض مرتبہ میں دیکھا ہے کہ جو خصیتیں ہوتے ہیں تو ان کو کچھ لوگ کھا لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اسلام اس کی منع کرتا ہے، اس سے بچیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر اونٹ گائے یا بھینس ہو تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں فتاوی عالمگیری میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 375، اس میں لکھا ہوا ہے والبقر والبعیر یجزئ عن 7، کہ گائے اور اونٹ 7 افراد کی جانب سے کافی ہوتے ہیں۔ چوتھی بات ایک اور سمجھ لیں کہ پورے گھر کے اندر اگر 4 بندے ہیں اور چاروں کمانے والے ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں تو پھر چاروں کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ایک بندے کی طرف سے قربانی کرنے سے ایک کی طرف سے ہی واجب ہوگی۔ اگر اس میں 4 بندوں نے پیسے ملائے ہیں اور ایک جانور قربان کر دیا تو اگر وہ گائے بھینس نہیں ہے یا اونٹ نہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر گائے یا بھینس لے آئیں اور 4 بندے اس میں شریک ہو جائیں تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ یعنی اس میں 7 آدمیوں کا حصہ ڈالنا ضروری نہیں ہے، ایک آدمی ایک بھینس لا کے بھی قربان کر سکتا ہے، 2 آدمی ایک بھینس لا کے بھی قربان کر سکتے ہیں، 3 آدمی ایک بھینس لا قربان کر سکتے ہیں، 4 آدمی بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اگر بڑا جانور ہے اور 4 بھائی ہیں گھر کے اندر تو پھر چاروں کے چاروں ایک بڑا جانور لائیں قربان کرتے ہیں، ہو جائے گی قربانی سب کی طرف سے۔ لیکن اگر ایک بکرا لے آئے 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا اور سب نے سوچا کہ ہماری طرف سے یہ قربانی ہو گئی، ہم نے بھی اس میں 50-50 ہزار ڈالے ہیں، تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور، یہ جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں: نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 اونٹنی، نمبر 3 بیل، نمبر 4 گائے، نمبر 5 بھینس، اور نمبر 6 بھینسا، نمبر 7 مینڈا، نمبر 8 بھیڑ، نمبر 9 دمبا اور دمبی، اور بکرا اور بکری۔ امام فخر الدین حسن بن منصور الاوجزی المعروف قاضی خان رحمہ اللہ وفات 592 ہجری فرماتے ہیں کہ قربانی 4 قسم کے جانوروں کی جائز ہے: بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، اور ان کے نر بھی اور مادہ بھی۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت میں قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام مقرر کیے گئے ہیں۔ ان بہیمۃ الانعام کی وضاحت قرآن کریم کے دوسرے مقام پر موجود ہے۔ یہ پوری آیت ہے سورۃ الانعام کی 142 نمبر، 143 نمبر اور 144 نمبر۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے 4 قسم کے جانور ہوں گے، اور اگر ان کے ساتھ میں نر اور مادہ دونوں لگائے جائیں
تو یہ 8 بن جائیں گے، اور اسی کے ساتھ اگر بھینسے کو بھی لگایا جائے اور بھینس کو بھی لگایا جائے تو یہ پورے یونیورسل اسلام، روح سے زندگی تک، مولانا محمد انور کے ساتھ دین کی روشنی میں علم کی باتیں۔ یونیورسل اسلام کو سبسکرائب کریں۔